اور ابھی ہمیں جوائن کی ہے عادل نجم صاحب نے۔ عادل صاحب آپ کو بے حد شکریہ سما کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے۔ عادل صاحب، امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت ایٹمی جنگ رکوائی ہے، انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تجارتی مدد کی بھی بات کی ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، شاید ان تک ہماری آواز نہیں۔ تو امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت ایٹمی جنگ رکوائی ہے، انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تجارتی مدد کی بھی بات کی ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے، پہلا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کی صورتحال کیا بنتی ہے، اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس ہیں وہ کیا بنتے ہیں۔ تو پروفیسر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل صاحب، امریکہ کا کردار سیز فائر میں کتنا افیکٹو رہے گا؟ کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پھر یہ کہا ہے کہ ہم تو صرف دہشت گردی اور پاکستان کشمیر پر بات کریں گے، تو ان کنڈیشن میں کس طرح سے بات بنے گی؟ نہیں بنے گی جی، نہیں بنے گی۔ بات جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی ہی ہوگی۔ ایم سوری، میں نے بڑا بلنٹ سا جواب دیا، لیکن یہ سوچنا کہ امریکہ آ گیا ہے تو اس نے ایک ٹویٹ کر دی ہے تو اس سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ دس از اسٹل اے سیریس سچویشن، دس از اسٹل ایک جنگ کی کیفیت بٹوین پاکستان اور بھارت، اور ہمیں چاقو چوبندی رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک چودھری صاحب آگے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکہ کی اپنی کمٹمنٹ کتنی ہے ان ساری باتوں میں، یہ بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اب تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، جو امریکہ نے یا سعودی عربیہ نے جو میڈیشن کی وہ اس میں کتنے سیریس ہیں۔ کیا ٹرمپ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ کہاں یہ میٹنگ ہوگی جو نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہوگی، ایک تیسرے ملک میں ہوگی؟ کیا ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارا ایجنڈا اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، آج ہم نے نریندر مودی کی تقریر میں بڑی صاف دیکھا کہ ان کا ہر جملے میں ٹیررزم کا لفظ آتا تھا، اور ہم چاہے ہمارا میڈیا ہو یا جنرلی اس وقت وی آر فوکسڈ آن دی ملٹری سائڈ، لیکن ڈپلومیٹک سائڈ کو اگر آپ نے اگنور کیا، بھارت تو جس طرح ہم وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں، بھارت بھی وکٹری ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کس کی سنے گی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو عسکری وکٹری ہے، جو ہم نے میدان جنگ میں جیتا ہے یا کاروائی دکھائی ہے، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں انٹو ڈپلومیٹک گینز، انٹو پولیٹیکل گینز۔ اور پولیٹیکل گین کا مسئلہ آخر میں تو مسئلہ ایک ہی ہے نا، کشمیر۔ اٹ از گڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کشمیر کے بارے میں بھی بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا بھارت تیار ہے؟ سو ناؤ دی بال از بیک ان آر کورٹ آلسو کہ ہم اس سارے کو پش کریں، بجائے اس کے کہ جی انہوں نے کہہ دیا تو وہ کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا عادل صاحب، اگر ہم یہاں بات کریں بھارت کی، تو آج بھی اب ان کی سپیچ ہم سن رہے تھے، اور ابھی بھی بڑے جھوٹے دعوے وہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بھڑکے مار رہے ہیں، اور مس ایڈونچر وہ ایک تو کر چکے ہیں جس کا ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اور یہ آوازیں ان کے اپنے ملک سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کوئی اس قسم کا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، اینڈ ممکن ہے، شاید پروبیبل بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کل ویسے ہی حالات ہو جائیں گے جو 2 دن پہلے تھے، لیکن چاہے وہ بارڈر کی اسکرمش میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندرونی حالات اور ٹیررزم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عالمی سطح پہ ہو۔ دیکھیں، جنگ ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میرے خیال میں بھی بول رہے ہیں، میرے خیال میں بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن یہ اگر ہماری گفتگو اپنے آپ سے ہی رہے گی تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ سو شور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آر ورک از کٹ آؤٹ فار اس، ہمیں واپس وہاں جانا ہے جو آپ چاہے جو گرافکس دکھاتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ریمائنڈ، دیکھیں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، شروع اصل میں ہوا کشمیر سے۔ ہمیں کشمیر کا مسئلہ باری باری اٹھانا ہے۔ ہمیں آپ میم ضرور بناتے رہیں، لیکن کشمیر کو نہ بھولیں اس ساری گفتگو میں۔ اسی طرح جو اٹیک ہوا، جو ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا جس کو پاکستان نے، ہر پاکستانی شہری نے کنڈیم کیا، اس وقت بھارت اس کا بلیم پاکستان پہ ڈالے جا رہا ہے۔ مودی صاحب کی تقریر کا ہر جملہ یہ ہے کہ جی ہم نے تو ٹیررسٹ اٹیک کے خلاف اٹیک کیا۔ کیا ہمارا میڈیا، ہماری حکومت، ہمارے ترجمان اس چیز کو پش کر رہے ہیں؟ کیا اس چیز کو پش کرنے میں کامیاب ہیں کہ جناب اس سے نہ صرف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، ہم اگر آپ کی مدد کر سکتے ہیں ٹیررزم کرنے کو، ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم ٹیررزم کو، کیونکہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔
سو واٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ از کہ یہ جو جنگ ہے ابھی جاری ہے. اگر سیز فائر ہوا بھی ہے کہ گولی چلنی بند ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسائل سارے حل ہو گئے. اور صرف یہ واضح کر دینا, دیکھیں وہ بھی نعرے مارتے ہیں, ہم بھی نعرے مارتے ہیں, ان کے نعرے ایک اور ہی لیول کے ہیں, ان کا جھوٹ ایک اور ہی لیول کا ہے, وہ کرتے رہیں. ہمارا اس وقت فوکس ہونا چاہیے باقی پوری دنیا پہ اپنا موقف پیش کرنے کا. اس وقت ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے. ہمارے جو سپاہی ہیں, ہمارے جو ایئر مین ہیں, ہمارے جو فوجیں ہیں, فضائی فوجیں ہیں, دوسری ہیں, انہوں نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے. اس اپرچونٹی کو اویل کرنا اب باقی سارے پاکستان کا کام ہے. کیا وی ول کم اکراس ایز دی ریزنیبل پارٹی؟ کیا ہم بھی نعرے باز سامنے آئیں گے یا اس موقع کو یوز کریں گے اور جو میچور سٹینڈ, ریزنیبل سٹینڈ, پرنسپلڈ سٹینڈ پاکستان لیتا ہے انکلوڈنگ بائی دا ملٹری اٹ سیلف, کیا ہم اس کو ایڈوانس کریں گے؟ یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ ہم سب کا امتحان ہے. اچھا عادل صاحب, کیا امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جو معاشی اور تجارتی مدد کی پیشکش کی گئی ہے واقعی پائیدار تعلقات کی طرف اشارہ ہے یا پھر سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف وقتی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ابھی تو ایک نعرہ ہے, جب ہوگا تو دیکھیں گے. دیکھیں اقتصادی تعلقات اس لیے نہیں اچھے ہوتے کہ کوئی اور آپ کے لیے کر لیتا. میں اگین آئی ایم سوری, میں بھائی مائٹ ساؤنڈ نیگیٹو, میں نیگیٹو نہیں ہوں. قومیں ترقی تب اس لیے نہیں کرتی کہ کوئی ان کو ترقی کرنے دیتا ہے, وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ان کی اپنی حرکتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. سو پاکستان سے ٹریڈ اور تجارت ممالک تبھی کریں گے جب آپ کے پاس بیچنے کو کچھ ہوگا اور آپ کے پاس خریدنے کی کوئی سکت ہوگی. واٹ دیٹ مینز از کہ یہ اپرچونٹی کو اویل کریں. آئی تھنک ہی از سیریس, کیونکہ وہ اس وقت صرف ٹریڈ میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں, ان کے اپنے مسائل وہ ہیں. سو آپ کو کچھ کنسیشن مل سکتے ہیں, آپ کو شاید کوئی بہتری بھی مل سکتی ہے. اگر ہم نے پہلے کی طرح غلطی یہ کی کہ بس آج کے لیے 4 پیسے رکھ لو اور اپنا فورن اکاؤنٹ تھوڑا بہتر کر لو یا کچھ کر لو تو سب ٹھیک ہے, تو پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہلے تھے. اگر ہم نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا اپنے حالات کو بہتر کرنے کو, چاہے وہ ہمارے اندرونی اقتصادی حالات ہوں, چاہے وہ ہمارے اندرونی سیاسی حالات ہوں, دیٹ از دی اپرچونٹی. دیٹ از دی اپرچونٹی کہ ہم میں اگین آئی کم بیک کہ بھارت کا فوکس جو ہے وہ بالکل بھارت پہ فوکس جو ہے وہ بالکل درست ہے, لیکن اس وقت ڈو ناٹ لوز یور اٹینشن آن ٹو تھنگس. ون, جو بیرونی دنیا کو ہم نے میسج دینا ہے اور جو پروو کرنا ہے اپنے عمل سے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہو. ہم ریزنیبل پارٹی ہیں ہر موقع پہ. اور دوسرا یہ کہ اپنے جو اندرونی حالات ہیں, گھر سیدھا نہیں ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیں, ون پرابلم ٹو دی ادر ہی جائیں گے. تاریخ بھی یہ سکھاتی ہے اور لاجک بھی ہے. اچھا عادل صاحب, اگر ہم اب تک کی بات کریں ڈپلومیٹیکلی ہم کتنے مضبوط دکھائی دیے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. پھر وزیر دفاع نے بھی جیسے کہ یہ بات کی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیں بھارت سے کشمیر پر اور ساتھ میں دہشت گردی اور پانی, ان تمام مسائل پر بات کرنی چاہیے. اور یہ ایک سنہری موقع ہے, جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. تو پھر پاکستان کی اب آگے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ان تمام معاملات کو لے کر؟ آئی تھنک حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ خصوصاً آپ نے 2 فرنٹس پہ اور جنگ جاری ہے, اور اس میں پہلا امیجیٹ فرنٹ جو ہے وہ ہے ڈپلومیٹک, کہ آپ نے دنیا کو ریپیٹ کرنی ہے اپنی وہ پوزیشن جہاں سے آپ سٹارٹ کیے. اور وہ پوزیشن یہ تھی کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں, ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. وی ریجیکٹ دس آئیڈیا کہ جب بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پہ ملبہ ڈال دے. بھارت میں اور کشمیر میں اور چیزیں ہوں گی, وی آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دیٹ. وہ اس لیے ہوں گی کہ بھارت کی اپنی پالیسی جو ہے وہ اتنی ڈریکونین ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں غصہ ہے. یہ ہم بھارت کی کشمیر میں الیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ وی شوڈ کنسسٹنٹلی اینڈ پرسسٹنٹلی کیپ دس میسج الائیو اینڈ ہائی لائٹ اٹ. دیکھیں بھارت تو یہ چاہتا ہے نا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا جی, ہم نے کانسٹیٹیوشن چینج کر لیا, ہن کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. وی نیڈ ٹو کانسٹنٹلی براج اگینسٹ دیٹ. دوسرا آئی تھنک جو بھارت جو ہم پہ سب سے زیادہ چیز اسٹک کرتا ہے آج کی ان کی تقریر میں بھی, وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اور ٹیررزم جو ہیں یہ 2 ایک ہی لفظ ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ویری کانشیسلی پش بیک. ہمیں جو ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہوں چاہے وہ امریکہ ہو, ہمیں ان سے بھی تھوڑی سی ناراضگی کرنی چاہیے کہ یار تم لوگ جو ہو, تم نے کیوں نہیں بھارت کو کنڈیم کیا اس اٹیک کرنے پہ.
वाई आर यू साइलेंट ऑन दिस थिंग कि भारत ने कह दिया कि इनके टेररिस्ट हमने जाके मार दिए वहाँ। हम तुम्हें कहते हैं आके खुद देख लो कि वहाँ कौन मरा है, बच्चे मरे, राइट? सो वी शुड बी मोर अग्रेसिव इन दैट सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। और आदिल साहब, मैं यही इसी पॉइंट को आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तो मुसलसल ये कह रहा है, चाहे पहलगाम वाकया हो और उसके बाद इस किस्म की भारत की दहशतगर्दी हो, कि पाकिस्तान तो कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है और कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन अब जो आलमी ताकतें हैं उनको भी भारत के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। यार जरूर डालना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भी बेहतर कहना चाहिए ना। मैं और आप कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं, यू आर राइट, शुरू से कह रहे हैं। सवाल ये है कि दुनिया सुन रही है कि नहीं सुन रही। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक हमें दुनिया को पुश करना चाहिए। सिर्फ हमारे कह देने से तो नहीं होता ना। डिप्लोमेसी जो है वो इसीलिए मुश्किल चीज़ होती है, उसको आपको परसिस्टेंट होना होता है, उसके आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जिस तरह जंग में स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, किस वक्त आएगा जहाज़, किस वक्त हम रुकेंगे, उसी तरह डिप्लोमेसी में भी करना चाहिए। खाली एक स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब सियासतदानों से हट के हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं फॉरेन ऑफिस वगैरह में, इसको हमें और एलिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। What I'm saying is कि we need to elevate it. और दूसरा इसका जो वो ताल्लुक है वो ये कि हमें इन मुल्कों से ये वाजे कर देना चाहिए कि देखो हमने सीज फायर किया है, लेकिन तुम्हारे कहने पे किया। हमने सऊदी अरेबिया के कहने पे किया है, हमने अमेरिका के कहने पे किया है, तुम्हें गारंटोर होना होगा, राइट? हमें भी इनसे कुछ मांगना है ना। ये खाली थोड़ा पैसा कैसा आता रहता है। वी नीड टू आस्क देम कि यू बी द गारंटर कि भारत फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा, कि आप जो हैं अमेरिका, आप जो हैं सऊदी अरेबिया, आप जो हैं यूएई, यू हैव टू पुश ऑन भारत कि ये तरीका है कि जब हम कोई हमारा इंटरनल मसला हो हम उसे पाकिस्तान पे डाल दें, नहीं चलेगा। सो इन अ वे व्हाट आई एम सेइंग इज कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं, डिमांड्योर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं इससे। हम इससे ये चाहते हैं कि लेट अस गेट बैक टू द इश्यूज इन अ वे। मेरे ख्याल में इस वक्त वी शुड इवन से कि देखो वी आर नॉट ओनली रेडी बट विलिंग टू पुट टेररिज्म एज एन इशू ऑन द टॉप। और उसका मतलब ये है कि हमें कोई खुशी नहीं होती जब भारत में टेररिज्म होता है, और जब क्योंकि हमारे अपने मुल्क में टेररिज्म है। सो हमें वो जाफर एक्सप्रेस का इशू भी उसमें साथ लाना चाहिए। अगेन नॉट टू फिंगर पॉइंट, हम इस रीजन को टेररिज्म से पाक करना चाहते हैं, एंड वी थिंक के वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अगेन कि जो देखें, मैं तो टीवी पे बोलना आसान होता है, सफारतकारी आसान नहीं होती, लेकिन जो हमारे सफारतकार हैं, आई थिंक अब बॉल उनकी कोर्ट पे है कि वी नीड टू मेक दिस केस टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं एक आखिरी छोटी सी बात करूंगा, अगेन आई होप इट विल बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। हम जो एनालाइज करते हैं ना कि बाकी दुनिया कैसे देख रही है और बाकी दुनिया की प्रेस कैसे देख रही है, आई थिंक उसमें हम थोड़ा सा एक गलती कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू कि इस बार आलमी दुनिया ने भारत की बात वैसे नहीं मानी जैसे पहले मानते थे, ये तो बिल्कुल ट्रू है, और वो भारत की अपनी हिमाकत है, उनकी अपनी जो मीडिया वगैरह का जो हाइपर बोल है वो उनके साथ पड़ गया। सो दैट इज़ प्रिटी क्लियर। सेकेंड ये कि ये भी दुनिया को नज़र आ गया है कि एक ऑन द ग्राउंड मिलिट्री स्किल जो है पाकिस्तान की, और जो प्राउस है, जो वो शायद अज्यूम गलत कर रहे थे, वो भी उन पे क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के बयानियों को ना मानने का मतलब ये हो गया है कि पाकिस्तान का बयानिया माना जा रहा है। दैट इज़ वाई उस बयानियों को परसू करना अभी भी अहम है। मैं हमेशा कहता हूँ बयानिया जो होता है पॉलिसी नहीं होती, लेकिन बयानिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बयानियों को पुश करने के लिए पॉलिसी चाहिए होती है। वी हैव टू बी, इस केस में वन ऑफ आवर विक्ट्री इज कि हम नजर आए हैं दुनिया को एज द रीजनेबल एक्टर, हम नजर आए हैं दुनिया को एज द मैच्योर एक्टर कि यार ये जरा ज्यादा सुलझे हुए हैं, ये जंग नहीं चाहते, जब ये और जहाज गिरा भी सकते थे तो नहीं गिराते थे। उस एडवांटेज को यूज करें, और जो हमारा कई दिहाइयों से एक नेगेटिव इमेज है टेररिज्म के हवाले से, ये दुनिया में साबित हुआ है कि हम रीजनेबल और मैच्योर एक्टर्स हैं। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस रीजन को टेररिज्म से पाक करना ही टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अब ये जो हम कह सकते हैं कि सफारतकारों के कोर्ट में ये बॉल है। बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर अभी बहुत शुक्रिया। और अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक।